اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا آیات نمبر 1 تا 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ یہ قرآن اسی طرح وحی کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے جیسے اس سے پہلے رسولوں پر وحی کی جاتی رہی ہے۔ مشرکین کو انتہائی سخت الفاظ میں انتباہ۔ رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا، لیکن اس نے خاص حکمت کے تحت ہر شخص کو ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ ہا میم عین سین کاف۔ ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہ صورت آپ پر نازل کی جا رہی ہے اسی طرح اللہ جو بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے آپ پر اور آپ سے پہلے رسولوں پر وحی بھیجتا رہا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس سب کا مالک اللہ ہی ہے اور وہی سب سے برتر اور عظمت والا ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض۔ جو کچھ یہ مشرکین کہتے ہیں قریب ہے اس کی وجہ سے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، مگر یہ کہ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اہل زمین کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے باعث آسمان پھٹ پڑیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ آگاہ رہو کہ اللہ ہی بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے اللہ ہی ان پر نگران ہے اور آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کر دیں اور انہیں اس دن سے ڈرائیں جو سب کے جمع ہونے کا دن ہے اور جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں۔ فریق فی الجنۃ وفریق فی السعیر۔ اس دن ایک فریق جنت میں داخل ہوگا جبکہ دوسرا فریق جہنم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے
اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس دنیا کی زندگی کا مقصد ہی امتحان ہے، سو ہر شخص کو اطاعت و نافرمانی کا اختیار دیا گیا ہے۔ پھر قیامت کے دن انہی اعمال کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ کیا ان کافروں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے؟ حالانکہ کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور صرف وہی ہے جو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ اللہ ہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور ہر بات کے لیے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔